अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर कत्ल के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई ने 12 मारे जाने वाले कारकुन, 38 जख्मी होने वाले कारकुन और 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त अदालत में जमा करा दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती ओहदेदारों और नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। तो दूसरी तरफ 24 नवंबर के एहतजाज में 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के वाक़े पर इमरान खान के खिलाफ FIR सामने आ गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह सारा मंसूबा इमरान खान के हुक्म पर अडियाला जेल में बनाया गया। थाना रमना में इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI की आला क़यादत के खिलाफ दर्ज FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ुआ का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ इमरान खान की ईमा और हुक्म पर हुआ। यह मंसूबा मुख्तलिफ औक़ात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI की आला क़यादत के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था। इस मंसूबे के गवाहों में जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाज़मीन शामिल हैं। मतन के मुताबिक इमरान खान के हुक्म की तामील के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, रऊफ़ हसन, हम्माद अज़हर और दीगर क़यादत ने बाहिमी साजिश के तहत एक हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर मंदरजा बाला मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के ज़रिए आवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे ये वक़ुआ हुआ। इमरान खान और PTI क़यादत पर यह संगीन मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि खुद PTI ने डी चौक एहतजाज के दौरान कारकुनों की हलाकतों और गुमशुदगी पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर कल ही इब्तिदाई समाअत मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मारे जाने वाले 12 कारकुनों के नाम बताए गए हैं। गोली लगने से जख्मी होने वाले 38 कारकुनों की फहरिस्त दी गई है, जबकि 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई है। इस सब के अलावा फौजी तहवील में जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 9 मई के वाक़यात पर भी उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में PTI की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद की जिन सियासतदानों से राब्ते थे, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। द न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों के साथ राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के पास इन राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि PTI की मुबैना तौर पर रहनुमाई की गई थी। इन राब्तों के बाज़ पहलुओं की तहकीकात जारी हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत है। खबर के मुताबिक द न्यूज़ को बताया गया है कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों, जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट देने के लिए किए गए थे। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी ही पार्टी की क़यादत के रवैये पर मायूसी और हैरानी का इज़हार कर रहे हैं और ख़ुद पर एक के बाद एक केस बनने के बावजूद पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल ना आने पर गुस्सा कर रहे हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत की आबादगी नज़र न आने के बाद खुद तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है, या फिर हुकूमत का सर्द रवैया और अदम तवज्जो देखकर PTI इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रही है कि PTI के पास अब मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने तो इतने अरसे में लचक ही नहीं दिखाई और बज़ाहिर इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश में मुज़ाकरात के हवाले से PTI क़यादत के मुतज़ाद बयानात सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ये सवाल उठ गया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत से पीछे हट गई है या अब भी इस पर कायम है। क्या इमरान खान का भी वही मौक़िफ़ है जो पार्टी क़यादत बाहर बयान कर रही है? पहले पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ दिया कि मुज़ाकरात शुरू करने के लिए PTI पेश की शराइत नहीं रख रही है, लेकिन PTI के ही सेनेटर सीनियर रहनुमा अली ज़फ़र ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि हुकूमत PTI की दोनों पेशगी शराइत को मानेगी तो ही हम उसके साथ बैठेंगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि कल परसों से जो तासुर दिया जा रहा है, उस पर इमरान खान गुस्से में थे और कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए किसी से भीख नहीं मांग रहे और ना ही दरख्वास्त कर रहे हैं। हम पर इल्ज़ाम लगता था कि आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने तो सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं।
तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं, हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसके पास इख्तियार है बात करने का, और जिसके पास चाहे वो किसी का हुक्म के तहत चल रहे हो या ना, जो भी बात करना चाहता है इख्तियार के साथ आए, हम बात करेंगे। तो हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप वो 2 जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, वो पूरी करें। वो पूरी करने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी। अली ज़फ़र ने कल हमारे प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की तरफ से की गई बात की भी तस्दीक कर दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान अपनी क़यादत से खुश नहीं है और कह रहे हैं कि बाहर सब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। खान साहब ने बहुत शिकवा किया कि गुड्डी गुड्डे का खेल खेला जा रहा है और पार्टी की आदत जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं। तो क्या आप समझते हैं मैं उससे भी दर्ज नहीं करवाएगी? बिल्कुल, मेरे साथ खान साहब ने यही कहा था और कल बयान भी यही दिया खान साहब ने। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जो इम्प्रेशन है कि मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं किसी के साथ और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें, वो नहीं। अली ज़फ़र इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे थे कि पीटीआई की दोनों पेशगी शराइत पूरी होंगी तो ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, मगर परसों ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मुज़ाकरात मशरूत नहीं होने चाहिए। अगर मुतालबात ही पूरे हो गए तो आगे बढ़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने। ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालबात उसमें हल हो जाएंगे। डायलॉग का ताल्लुक है तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। मगर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। आज ही पीटीआई के एक और रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत ने एक अलग ही दावा कर दिया है और कहा है कि इमरान खान ने तो अभी मुज़ाकरात का कहा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि इस वक्त पीटीआई के कारकुनों के घरों में मातम है। ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात का शोशा छोड़ना मुनासिब नहीं है। मुज़ाकरात की बातें करने से कारकुनों को मायूसी होगी। सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद होगा। वाज़ेह हो रहा है कि बहुत से दीगर मामलात की तरह हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश पर भी पीटीआई की क़यादत का एक मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है, या फिर मुमकिना तौर पर हुकूमत के सर्द रवैये को देखकर तहरीक इंसाफ वापस पुरानी पोजीशन पर जाने की कोशिश भी कर रही है, मगर उसमें भी कन्फ्यूजन दिखा रही है। इसके अलावा आज इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद खान को भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी 7 रुकनी हो गई है। मगर हुकूमती रहनुमा मुज़ाकरात की बात पर पीटीआई को उसका माजी का रवैया और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात याद दिला रहे हैं और मुज़ाकरात से पहले इन वाक़यात पर मुआफ़ी, शर्मिंदगी या गलती मानने का मुतालबा कर रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी तक पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हमें पैगाम नहीं दिया, पैगाम मिला तो नून लीग की तरफ से इनकार नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने 9 मई से मुताल्लिक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के मुद्दई ने ही पीटीआई को ऑफ़र दी हुई है कि सिद्क़ दिल से मुआज़रत करें, तो इस मामले को देखने के लिए तैयार है। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है, आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में ये पैगाम भेजा कि जी हम आपके साथ भी अब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मेरी ये असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं हो। 9 मई उसका मुद्दई कौन है? उन्होंने तो इनको ऑफर की है कि जी सिद्के दिल से सच्ची बात करें और माजरत करें, नदामत का इजहार करें, तो हम इस बात को जो है वो देखने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी ये तो फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने तो खुद ही अपने घर को आग लगा दी है, खुद ही अपने ऊपर आपने हमले करवाए। तो इससे तो फिर और ज़्यादा बात को बढ़ाने और तलखी बोलना बात है। लेकिन पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर हुकूमत को कसूरवार समझती है और मुतालबा कर रही है कि इन वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में अदालती कमीशन बनाया जाए। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वीडियो पैगाम में एक बार फिर डी चौक में हलाकतों का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया और कहा कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं और हमें खदशा है कि उनमें से बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया है, हमारे खदशात को दूर किया जाए। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं, उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, हर एक बंदा जवाबदेह है। हम इसका जवाब भी मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये शोधा तो इस वक्त 12 हमारे
आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज्यादा गोली लगने वाले जख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मजीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है, हमने भी यहीं रहना है। इस अवाम ने फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं, हमारे में से ही होते हैं। ये मतलब सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, न आपने कामयाब होने देनी है। इसके अलावा आज महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास भी हुआ है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे हैदर शराजी से कि उस इजलास में क्या क्या मामला तय पाए हैं, क्योंकि बहुत कुछ इतलात सामने आ रही है। हैदर शराजी बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी, इससे पहले मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आज अली ज़फ़र साहब ने तस्दीक कर दी इस बात की कि इमरान खान बड़े गुस्से हैं अपनी पार्टी लीडरशिप पर कि ये बाहर गुड्डी गुड्डी का खेल खेल रहे हैं और यहाँ मेरे ऊपर केस पर केस बन रहे हैं, 26 नवंबर का मामला भी नहीं उठा रहे हैं, अदालतों में उस तरीके से बात नहीं हो रही, पार्लियामेंट में उस तरीके से नहीं हो रही है। पार्टी की क़यादत क्या रिस्पॉन्ड कर रही है इस पर? देखिए, अलीमा खान की गुज़श्ता रोज़ की अडयाला से के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली ज़फ़र की गुफ्तगू, इसके अलावा असद कैसर की गुफ्तगू और महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू, ये सब ये बताती है कि बानी पीटीआई पार्टी के रवैये से जिस तरह नाला हैं, इसी तरह का उन्होंने इजहार भी किया और पार्टी के रहनुमाओं ने आकर मीडिया के ज़रिए वो चीज़ें बताई हैं। और जिस गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रहनुमा पहुँचे तो बानी पीटीआई को चंद रहनुमाओं ने, वकला ने और अहले खाना ने यह बताया कि डी चौक से लेकर यहाँ इस्लामाबाद में फेट तक गोलियां बरसाई गई, इसके अलावा कई सौ अफराद मारे गए। इस दौरान तो बानी पीटीआई बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये इतलात बताई ही नहीं गई। इस दौरान हमें पॉलिसी शिफ्ट नज़र आया। ये वो वक्त था जब बानी पीटीआई ने इससे कबल मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कमेटी तो काम करेगी लेकिन हमारी तरफ से अब पहल नहीं होगी, अगर कोई इस कमेटी से मुज़ाकरात करने के लिए आता है तो वो आए। इस दौरान सिविल नाफरमानी की भी बात हुई। जब ये तमाम तफसीलात मरकज़ी क़यादत तक पहुंची, अब मरकज़ी क़यादत ने यह फैसला किया है कि बानी पीटीआई तक पहुंचेगी और वो जाकर बताएगी कि डी चौक के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर बानी पीटीआई को बताई गई हैं, जिनमें चंद चीज़ों में सदाकत नहीं है, तो इतने जज्बाती हमें फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। एक तरफ पार्टी क़यादत ने जाकर अब यहाँ बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है और आप ये कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत ये समझती है कि अलीमा खान साहिबा सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रही है इमरान खान साहब तक, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान ने तो वहीं अदालत में बैरिस्टर गौर खान से भी कहा था कि क्यों आप 12 हलाकतों का कह रहे हैं, क्यों आप ये नंबर बता रहे हैं। ये सिर्फ अलीमा खान की बात नहीं, पार्टी के मुतअद्दिद वकला भी बानी पीटीआई को जाकर कहते रहे कि बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई और इस हवाले से जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आदाद आएंगे तभी बात होगी। गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटीआई के सामने ये मामला रखा तो इमरान खान ने कहा ऐसा आप करें, अगर इतना कुछ हुआ है तो आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया पर तमाम अफराद की तस्वीर शेयर कर दें, जिस पर वहाँ मौजूद वकलाक ने बानी पीटीआई को कहा कि हम अगर वो तस्वीर शेयर कर दें तो जिन अफराद की तस्वीर शेयर की जाएंगी उनके अहले खाना को उनके घर पर क्रैकडाउन होगा और उनको परेशान किया जाएगा, जिस पर बानी पीटीआई खामोश हुए। लेकिन अली ज़फ़र ने जो गुफ्तगू की है यही हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात में फिर पहल नहीं होनी चाहिए, ये वहाँ तक का मामला है। अच्छा, फिर ऐसे में आज जो इजलास हुआ उसमें क्या हुआ, क्या फैसले हुए और क्या मुतमईन है महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो अब्बास साहब हैं कि जी ठीक है, सही जा रही है पीटीआई? देखिए, बानी पीटीआई ने गुज़श्ता तकरीबन 3-4 माह से मुसलसल वो कहते रहे कि महमूद खान अचकज़ई से मशवरा करें, लेकिन हमने देखा कि 24 नवंबर के एहतजाज या इससे कबल भी जो एहतजाज हुए उसमें अपोजिशन इत्तेहाद को मशावरत में शामिल नहीं किया गया। लेकिन एक मरतबा फिर जब बानी पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई से गुज़श्ता हफ्ते कुछ पैगामात हुए, मैसेजेस पहुँचाए गए, उसके बाद पीटीआई की आज क़यादत महमूद खान अचकज़ई के घर पहुँची और असद कैसर के साथ आज पार्लियामेंट हाउस
ہاؤس میں محمود خان اچکزئی نے مشورہ کیا کہ آج بیٹھیں گے. پھر اپوزیشن اتحاد کی تمام جماعتوں کو بلایا گیا. رہنما یہاں محمود خان اچکزئی کے گھر پہ پہنچے اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی کی طرح سخت موقف اپنایا ہے. انہوں نے آج پی ٹی آئی کی قیادت پر کچھ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک وقت جہاں ایک سیاسی ورکر بھی ہمارے لیے قیمتی ہوتا ہے, اتنے افراد یہاں پر اس کا شکار بنے, اگر جتنی بھی تعداد ہے, لیکن اس وقت آپ نے مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور انہوں نے اس کے علاوہ اسلام آباد کی طرف جو مارچ کیا, انہوں نے کہا کہ اس میں حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آئی. محمود خان اچکزئی نے, ہمارے سورسز بتا رہے ہیں, یہ بتایا کہ آپ جب مزاحمت کرتے ہیں تو اس کے لیے حکمت عملی ہوتی ہے, اس کا فقدان نظر آیا. پارٹی قیادت کے درمیان فیصلوں میں ابہام نظر آیا, جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی زیادہ جیل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو نکالنے کے لیے حکمت عملی طے کرنی ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. محمود خان اچکزئی کی مشاورت کے بعد یہ جس پارٹی کے دیگر رہنما تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے سے ہم ہر ہفتے محمود خان اچکزئی کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ان کے ساتھ مشاورت سے ہی آگے بڑھا جائے گا. اور ان کی جانب سے جو انپٹ دی گئی ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو تک پہنچائی جائے گی, اور بانی پی ٹی آئی نے جو پیغامات محمود خان اچکزئی تک پہنچائے ہیں ان پر آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی نے سولو فلائٹ لینے کے بجائے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھا جائے گا. بہت شکریہ حیدر شرازی, تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو دوسری طرف سپریم کورٹ سے آج بڑی خبر سامنے آئی ہے. آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 سویلینز کے مقدمات کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے, اور آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کا مستقبل سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کے فیصلے سے مشروط ہوگا. جن سویلینز کو سزا میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رعایت دے کر رہا کر دیا جائے, اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کر دیا جائے. اب آئینی بینچ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سردی کی چھٹیوں کے بعد آئندہ ماہ سنے گا. سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی. آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے علاوہ دیگر تمام مقدمات کی سماعت مؤخر کر دی. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ آج صرف فوجی عدالتوں والا مقدمہ ہی سنا جائے گا. دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پہلے اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں. کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ پہلے بتائیں کہ عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی کیا وجوہات ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا. خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں. خواجہ حارث نے اپنی بات پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات فراہم کریں. فی الحال تو ہمارے سامنے معاملات صرف کور کمانڈر ہاؤس تک کا ہی ہے. اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک کا ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں. یہ تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرواؤں گا. جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا. 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات کے تحت ہونے والے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوگی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی میں کوئی شخص زبردستی نہیں اپنی مرضی سے جاتا ہے. آرمی جوائن کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. آرمی ایکٹ کے تحت بنیادی حقوق میسر نہیں ہوتے. آرمی ایکٹ بنایا ہی فوج کی ملازمت کے قواعد اور ڈسپلن کے لیے گیا ہے. خواجہ حارث نے کہا کہ فوج میں کوئی بھی جرم کی نیت سے نہیں جاتا. بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں. جیسے جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا اپیل میں عدالت صرف اپیل کنندہ کی استدعا تک ہی محدود رہے گی. کیا عدالت فیصلے کے دیگر پہلوؤں کا بھی جائزہ لے سکتی ہے. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ فریقین اپنی معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں, عدالت نہیں. جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ سنگین ہے, میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں. خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 83A اگر بنیادی حقوق فراہم نہیں کرتا تو اسے ملٹری کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہاں بات بنیادی حقوق کی نہیں ہو رہی, سویلینس اور نان سویلینس کی ہو رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا آپ کو سویلینس کورٹ پر اعتماد نہیں ہے. جسٹس امین الدین نے
سوال کیا کہ آپ مزید کتنا وقت لیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ ابھی دلائل میں مزید کچھ وقت لگ جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک کیس ملتوی کر دیتے ہیں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ کیس ختم ہوا تو 26ویں ترمیم کا کیس دوسرے ہفتے میں سنیں گے۔ عدالت نے خصوصی فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی اور قرار دیا کہ خصوصی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کر دیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کر دیا جائے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انٹرا کورٹ اپیلوں کے فیصلوں تک معطل رہے گا۔ ہائی کورٹس میں اپیل کی مدت حتمی فیصلے کے بعد شروع ہوگی۔ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مقدمہ امید ہے جنوری میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کیس کے مکمل ہونے پر جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں گے۔ ہمارے پاس 26ویں آئینی ترمیم سمیت بہت سے مقدمات پائپ لائن میں ہیں۔ آج کی سماعت کے حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سماعت کے دوران فریقین کی جانب سے کہا گیا کہ 13 دسمبر کے آرڈر میں ترمیم کی جائے۔ فریقین نے عدالت سے استدعا کی کہ فوج کی حراست میں موجود 85 افراد کا فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے۔ 85 ملزمان کے خلاف فیصلہ سنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جو ملزمان رعایت کے حقدار ہیں انہیں رعایت دے دی جائے۔ جو ملزمان رہائی کے حقدار ہیں انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ جو ملزمان جیل کاٹ رہے ہیں ان کو متعلقہ جیل حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کا 85 ملزمان کے حقوق پر اثر نہیں پڑے گا۔ اس سے پہلے 9 دسمبر کو حکومت نے آئینی بینچ سے درخواست کی تھی کہ فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے، مگر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی تھی اور جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر اجازت دے دی گئی تو پھر تو فوجی عدالتوں کے سویلین ملزمان کے ٹرائل کے اختیار سماعت کا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب آئینی عدالت نے 85 مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے اور سردی کی چھٹیوں کے بعد تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے متعدد رہنما اور کارکن گرفتار ہوئے اور ان کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا، جس کے بعد سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئیں۔ 23 اکتوبر 2023 کو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سویلینس کی ملٹری ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا تھا، جبکہ موجودہ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے سے اس حد تک تو اتفاق کیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں سویلینس کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے آرمی ایکٹ میں شک کو ہی قلعدم قرار دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر 17 نومبر 2023 کو وفاقی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس کے بعد 6 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کو اس شرط پر ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ حتمی فیصلہ آنے تک فیصلہ جاری نہ کریں، جس کے بعد 80 سے زائد سویلینس ابھی تک فوج کی حراست میں تھے اور اب عدالت نے ان کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ پروگرام میں ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے حوالے سے نئے رولز کی تشکیل کے لیے چیئرمین رولز کمیٹی جسٹس جمال خان مندوخیل کو خط لکھ دیا ہے اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں ججز کا توازن برقرار رکھنے کے لیے نئے رولز تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں آپ کو پاکستان میں آئینی عدالتوں کے ججز کی تقرری کے لیے قوانین کی تشکیل کے حوالے سے گہری تشویش کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175 کی شق 4 کمیشن کو واضح طور پر یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط بنائے جن میں ججز کی تقرری کے لیے طریقہ کار اور معیار کی وضاحت شامل ہو۔ ان قواعد کی عدم موجودگی میں ججز کی تقرری کے لیے کمیشن کی جانب سے کیے گئے کسی بھی اقدام کو غیر آئینی تصور کیا جائے گا۔ پاکستان میں ججز کی تقرری کے عمل میں عدلیہ کو ہمیشہ ترجیح حاصل رہی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ اہم توازن بنیادی طور پر بگڑ گیا ہے، جس کے تحت اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایگزیکٹو کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اس تبدیلی سے سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جن میں سیاسی بنیادوں پر تقرریوں کا امکان ہے اور ایسے ججز کی عدالتوں میں شمولیت کا امکان ہے جو قانون کی حکمرانی کے نظریاتی عزم سے محروم ہوں۔ بغیر کسی واضح اور شفاف قواعد کے فریم ورک کے تحت کی گئی کوئی بھی تقرری عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو نقصان پہنچائے گی، اس کی آزادی کو کمزور کرے گی اور اسے انصاف کے ایک غیر جانبدار منصف کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دے گی۔ ججز کا انتخاب اور تقرری ایک منظم اور معقول بنیاد پر ہونی چاہیے اور اسے کبھی بھی منمانی یا سیاسی طور پر محرک فیصلوں کے خطرے سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ خط کے مطابق ان حالات میں یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ اچھی طرح سے سوچے سمجھے قواعد واضح کیے جائیں جو بہترین سے بہترین افراد کے انتخاب کے لیے ضروری معیار فراہم کریں۔ اس طرح عدلیہ کی آزادی کو محفوظ بنایا جائے اور میرٹ پر مبنی تقرریوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں رول میکنگ کمیٹی پر زور دیتا ہوں کہ وہ قانون کی حکمرانی کو فروغ دینے والے بہترین ججز کے انتخاب کے لیے معروضی، منصفانہ اور دور اندیشی کے معیار پر توجہ مرکوز کریں۔ خط کے مطابق اس جامع نقطہ نظر کو اپناتے ہوئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان
ایک منصفانہ, مضبوط اور میرٹ پر مبنی انتخابی عمل کو یقینی بنا سکتا ہے جو عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق ہو. پاکستان کی عدلیہ ہماری تاریخ کے سب سے کمزور لمحات سے گزر رہی ہے اور ایگزیکٹو کی جانب سے حد سے تجاوز کرنے کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. مضبوط قواعد اور معیار کی عدم موجودگی بیرونی اثر و رسوخ کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی اجازت دے گی, جس سے ایسی تقرریوں کو سہولت ملے گی جو آئینی اقدار کو برقرار رکھنے کے بجائے جماعتی مفادات کو پورا کرتی ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آئینی عدالتوں میں کسی بھی تقرری کا عمل اس وقت تک شروع نہ کیا جائے جب تک کہ یہ قواعد حتمی شکل میں تیار نہ کر لیے جائیں اور جوڈیشل کمیشن کی جانب سے اختیار نہ کر لیے جائیں. یہ نقطہ نظر نہ صرف عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بھی اہم ہے تاکہ عدالتیں انصاف, قانون کی حکمرانی اور جمہوری احتساب کی علامت بن سکیں. جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کسی بھی قسم کی جلد بازی اس معاملے میں عدلیہ کو آنے والے کئی سالوں تک سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے اور اسے مزید کمزور کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے کی اہمیت اور ہنگامی نوعیت کو تسلیم کریں گے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے کہ یہ عمل منصفانہ ہو اور بیرونی اثرات سے محفوظ رہے. جوڈیشل کمیشن کی اگلی میٹنگ جو 21 دسمبر 2024 کو طے ہے, اس میں ان قواعد کا مسودہ دیکھنے کا منتظر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جوڈیشل کمیشن ان قواعد کو حتمی شکل نہیں دے دیتا ہم ججز کی تقرری کا عمل شروع نہیں کر سکتے. پرائم بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں. بشار الاسد کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ایران کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے اور اسرائیل اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. اس حوالے سے تفصیلات اور اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں بشار الاسد کے شام سے فرار ہونے کی داستان کہ کیسے شام میں تختہ الٹنے کے بعد بشار الاسد آخر تک اپنے قریبی لوگوں اور معاونین, یہاں تک کہ اپنے بھائی اور کزنز کو بھی دھوکہ دیتے رہے اور انہیں یہ بتاتے رہے کہ روس سے مدد آ رہی ہے اور پھر خود روسی جہاز میں ملک سے فرار ہو گئے. اس حوالے سے رائٹرز کی ایک حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق بشار الاسد نے ملک چھوڑنے کے اپنے منصوبے کے بارے میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا. اس حوالے سے معلومات رکھنے والے درجنوں افراد نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ آخر تک بشار الاسد نے اپنے معاونین, حکام اور حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں تک کو یا تو دھوکے میں رکھا یا پھر انہیں کوئی معلومات ہی فراہم نہیں کی. ایک کمانڈر نے بتایا کہ ہفتے کو شام چھوڑنے سے چند گھنٹے پہلے بشار الاسد نے وزارت دفاع میں تقریباً 30 فوجی افسران کے ساتھ ایک اجلاس میں یہ یقین دہانی کرائی کہ روس سے فوجی مدد آ رہی ہے اور انہوں نے اپنی زمینی افواج پر بھی زور دیا کہ وہ مضبوطی سے کھڑی رہیں. اس اجلاس میں سول ملازمین بھی بے خبر تھے کہ بشار الاسد کے اصل ارادے کیا ہیں. بشار الاسد کے ایک معاون کے مطابق بشار الاسد نے ہفتے کے دن جب اپنے دفتر کا کام ختم کیا تو انہوں نے دفتر کے مینیجر کو بتایا کہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں, لیکن اس کے بجائے وہ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گئے. بشار الاسد نے قوم سے خطاب کرنے کے لیے اپنی میڈیا ایڈوائزر کو ایک تقریر لکھوانے کے لیے اپنے گھر بلایا, لیکن جب میڈیا ایڈوائزر ان کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا. 3 معاونین کے مطابق بشار الاسد نے اپنے چھوٹے بھائی ماہر الاسد جو فوج کی ایلیٹ آرم ڈویژن کے کمانڈر ہیں ان کو بھی اپنے ملک چھوڑنے کے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ایک ذریعے کے مطابق بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد ان کے بھائی ماہر الاسد خود ایک ہیلی کاپٹر میں پہلے عراق گئے اور پھر وہاں سے روس روانہ ہو گئے. اسی طرح ایک شامی اور ایک لبنانی سیکیورٹی افسر کے مطابق بشار الاسد نے اپنے 2 کزنز کو بھی اسی طرح پیچھے چھوڑ دیا جو بعد میں گاڑی کے ذریعے لبنان کی طرف فرار ہوتے ہوئے باغیوں کے ہاتھ لگ گئے اور باغیوں نے ایک کو مار ڈالا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. رپورٹ کے مطابق 2 سفارتکاروں نے رائٹرز کو بتایا کہ بشار الاسد خود اتوار کو دمشق سے ہوائی جہاز کے ذریعے فرار ہوئے اور اس دوران ریڈار میں آنے سے بچنے کے لیے ان کے جہاز کا ٹرانسپورٹر بھی بند کر دیا گیا تھا. پھر وہ ساحلی شہر لتاکیہ کے قریب واقع روسی ایئر بیس پہنچے جہاں سے وہ ماسکو چلے گئے, جبکہ بشار الاسد کے 3 قریبی معاونین کے مطابق بشار الاسد کی بیوی اسما اور ان کے 3 بچے پہلے سے ہی ماسکو میں ان کا انتظار کر رہے تھے. رپورٹ کے مطابق بشار الاسد کے لیے ان کے ملک چھوڑنے کی بات ان پر پہلے سے ہی واضح ہو چکی تھی. ان کے قریبی ایک شخص اور 3 سفارتکاروں کے مطابق فرار ہونے سے پہلے کے دنوں میں بشار الاسد اپنے اقتدار کو بچانے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے مدد طلب کر رہے تھے اور حلب پر باغیوں کے حملے کے اگلے دن یعنی 28 نومبر کو بشار الاسد ماسکو گئے تھے, لیکن روس نے ان کی فوجی مداخلت کی درخواست نظر انداز کر دی کیونکہ روس مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا. شامی اپوزیشن کے رہنما ہادی البحرہ کے مطابق بشار الاسد نے اپنے معاونین کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور اپنے فوجی کمانڈرز اور ایسوسیٹس کو ماسکو کے دورے کے بعد کہا کہ روس سے فوجی مدد آ رہی ہے, حالانکہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا تھا. ماسکو کے اس دورے کے 4 دن بعد یعنی 2 دسمبر کو ایرانی وزیر خارجہ نے دمشق میں بشار الاسد سے ملاقات کی. اس وقت تک
باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا تھا اور حکومتی فورسز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ ایک سینئر ایرانی سفارتکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بشار الاسد دباؤ میں نظر آئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی فوج کمزور ہو چکی ہے۔ بشار الاسد کے قریبی 3 افراد کے مطابق وہ ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات میں پناہ لینا چاہتے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مغربی دباؤ کے پیش نظر انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک روسی سفارتی ذرائع کے مطابق روس شام میں فوجی مداخلت نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بشار الاسد کو اکیلا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ 2 علاقائی حکام کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے ہفتے اور اتوار کو قطر میں ہونے والے دوحہ فورم میں شرکت کی اور اس دوران انہوں نے بشار الاسد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک سفارتی کوشش بھی کی۔ 2 علاقائی حکام کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے قطر اور ترکی کو کہا کہ وہ باغی گروپ حیت تحریر الشام میں اپنے رابطوں کو استعمال کر کے بشار الاسد کی روس تک محفوظ روانگی کو یقینی بنائیں۔ ایک مغربی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ ہر حال میں بشار الاسد کی محفوظ روانگی چاہتے تھے۔ 3 ذرائع کے مطابق قطر اور ترکی نے حیت تحریر الشام کے ساتھ بشار الاسد کی روانگی کو آسان بنانے کے لیے انتظامات کیے۔ حالانکہ دونوں ممالک رسمی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے باغی گروپ کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ماسکو نے شام کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جب روسی جہاز بشار الاسد کو لے کر شام کی فضائی حدود چھوڑے گا تو اسے روکا یا ہدف نہیں بنایا جائے گا۔ بشار الاسد خود تو ملک چھوڑ گئے ہیں، مگر ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ بدل دیا ہے۔ ایک طرف شام میں اسرائیلی فضائیہ آزادانہ کارروائیاں کر رہی ہے اور اس نے شام کی دفاعی تنصیبات کو تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو دوسری طرف اس کی زمینی فورسز بھی شامی سرحد پر قائم بفر زون کو پار کر چکی ہیں اور اسرائیلی فورسز نے شام کی حدود میں واقع اہم اسٹریٹجک پہاڑی ماؤنٹ ہرمن کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جہاں سے شامی دارالحکومت دمشق آسانی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ موسم سرما کے دوران اس پہاڑی پر تعینات رہنے کے لیے تیار رہیں، یعنی اسرائیل کا یہاں طویل قیام کا ارادہ ہے۔ جبکہ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ گولان ہائٹس کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور شام میں ایران کے اہم ترین اتحادی بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد اسرائیل اب ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کی دفاعی افواج کا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایرانی پراکسی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ڈرامائی زوال کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا موقع موجود ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیلی فضائیہ ایران پر اس طرح کے ممکنہ حملوں کے لیے اپنی تیاریوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایران لبنان میں اپنی اہم پراکسی حزب اللہ کے کمزور ہونے اور شام میں اسد رجیم کے خاتمے کے بعد اپنے جوہری پروگرام کو بڑھا سکتا ہے اور اپنے دفاع کے لیے ایک بام تیار کر سکتا ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی فضائیہ نے کہا تھا کہ 1 دہائی سے زائد عرصے تک شام کی فضائی حدود میں ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سپلائی کے خلاف جاری مہم کے دوران اسرائیلی فضائیہ شام کے فضائی دفاع سے بچتے ہوئے کارروائی کرتی تھی، لیکن اب اسرائیل نے شام میں مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق شام میں فضائی برتری سے اسرائیلی فضائیہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ فضائی کارروائی کی یہ نئی آزادی ایران میں ممکنہ حملوں کے علاوہ شام میں بھی اسرائیلی فضائیہ کو نئے موقع فراہم کر سکتی ہے۔ شام کی حالیہ صورتحال سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حماس کے غیر معمولی حملے نے پورے خطے کا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے، اور شام میں کامیاب بغاوت سے بھی سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہی ملا ہے، جو خطے میں موجود اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ اور اب اسرائیل، جس کی نظر ہمیشہ سے ایران کے جوہری پروگرام پر رہی ہے، اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے جوہری پروگرام کو بھی نشانہ بنانے کا سوچ رہا ہے۔ اور اس نئے منظرنامے میں ایران، جو کچھ عرصہ پہلے تک خطے میں ایک انتہائی مضبوط پوزیشن میں نظر آتا تھا، وہ اب انتہائی کمزور پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ ایران خطے میں ایکسس آف ریزسٹنس کے نام سے کچھ تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جو خطے میں ایرانی مفادات کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ ان تنظیموں میں اسرائیل کے جنوب میں حماس، شمال میں حزب اللہ، جبکہ شمال مشرق میں شامی حکومت یعنی بشار الاسد رجیم خطے میں ایران کے سب سے بڑے اتحادی تھے۔ اس کے علاوہ یمن میں حوثی باغی موجود ہیں، جو اکثر ریڈ سی سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور ان حملوں سے متعلق حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ میں اسرائیلی بمباری کے رد عمل میں ہوتے ہیں، جبکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیاز موجود ہیں۔ مگر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے حماس کی اہم لیڈرشپ سمیت اس کے پورے ڈھانچے کو ہی تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، جبکہ اب شام میں بشار الاسد کا 24 سالہ طویل اقتدار بھی ختم ہو گیا ہے، اور اسرائیل اس کے تمام فوجی تنصیبات کو بنا کسی روک ٹوک کے ختم کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ اور عام بات یہ ہے کہ سعودی عرب، اردن اور ترکی سمیت
خطے کے اہم مسلم ممالک بھی ایران کی ان پراکسیز کے خلاف رہے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں بدترین جارحیت شروع کر دی، اور اس کے بعد 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے اسرائیل کے لیے اپنے اہداف کے حصول کا جواز بن گئے۔ اس کے بعد اسرائیل لبنان اور شام میں ایران کے اہم اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے، پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے اہم کمانڈرز کو قتل کر چکا ہے، یہاں تک کہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے بعد اسرائیل نے ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مار ڈالا، جبکہ خطے میں ایران کی سب سے طاقتور ملیشیا اور شام میں بشار الاسد کی مددگار حزب اللہ کی لیڈرشپ کو بھی اسرائیل تقریباً ختم کر چکا ہے، اور اب حزب اللہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ رواں سال ستمبر میں اسرائیل نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کو حملے میں مار ڈالا۔ اس کے بعد نئے سیکرٹری جنرل کے لیے ہاشم صفی الدین کا نام لیا جا رہا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اسرائیل نے انہیں بھی نشانہ بنا ڈالا، جبکہ خود ایران 2 بار اسرائیل پر میزائل حملے کر چکا ہے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، جبکہ اسرائیل حوثی باغیوں کو بھی بارہا فضائی حملوں کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عرب اسپرنگ کے دوران شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے اور ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو فعال کرنے والے اہم ترین کردار القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں امریکہ نے عراق میں ڈرون حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ قاسم سلیمانی کو عراق، شام، لبنان، یمن اور فلسطین میں ایران کی طاقت اور اثر و رسوخ کا چہرہ سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اس پورے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کو مضبوط کیا تھا، جبکہ اب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے نے ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ شام مشرق وسطیٰ میں ایران کے کنٹرول کی اہم ترین کڑی تھا۔ بشار الاسد کی قیادت میں شام ایرانیوں اور حزب اللہ کے درمیان رابطوں کا حصہ تھا۔ حزب اللہ کو ہتھیار اور گولہ بارود کی ترسیل میں اس کا اہم کردار تھا، جبکہ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے اس پوری بغاوت کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیا تھا، اور انہوں نے اس سازش میں شام کے ایک ہمسایہ ملک کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ شام کے ایک پڑوسی کا بھی اس سازش میں واضح کردار تھا، جو اب بھی ہے۔ خامنئی نے اس پڑوسی ملک کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن بظاہر ان کا اشارہ ترکی کی طرف تھا، کیونکہ مختلف میڈیا رپورٹس میں اس باغی تحریک میں ترکی کے کردار کا ذکر سامنے آیا تھا، اور رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ باغیوں نے بغاوت سے 6 ماہ پہلے ہی ترکی کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ اب شام میں باغیوں نے عبوری حکومت قائم کر لی ہے۔ باغیوں کی قیادت ابو محمد الجولانی کر رہے ہیں، جو ماضی میں القاعدہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ حالانکہ اسد رجیم کے خاتمے کے بعد انہوں نے ملک میں اتحاد کی بات کی تھی، لیکن بغاوت میں کامیابی کے بعد ابو محمد الجولانی نے دمشق کی مسجد امیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ فتح خطے میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی، ایسی تاریخ جو ایسے خطرات سے بھری ہوئی ہے جن کے نتیجے میں شام ایرانی عزائم کا میدان بن گیا تھا، جس نے شام میں فرقہ واریت اور کرپشن کو فروغ دیا۔ یعنی ابو محمد الجولانی شام سے متعلق ایرانی پالیسیز کے خلاف ہیں، اور اب ابو محمد الجولانی شام کے سب سے اہم رہنما ہیں، اور ممکنہ طور پر وہی شام کے مستقبل سے متعلق فیصلے کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد جب باغیوں نے شام کے صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کیا اور پھر انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو محل تک رسائی دی، تو CNN نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ باغیوں نے صدارتی محل کے داخلی راستے پر اظہار نفرت کے طور پر ایرانی جھنڈے کو رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ اس پر چڑھ کر داخل ہوں۔ اس ساری صورتحال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شام میں اس صورتحال میں ماضی کی طرح ایران کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ حالانکہ شروع میں یہ خبر ضرور سامنے آئی کہ ایران شام میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے باغیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ شام کی نئی قیادت کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، لیکن 53 سال طویل اسد رجیم کے خاتمے کے بعد شام میں لوگ کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور 13 سال طویل خانہ جنگی سے متاثر شامی مہاجرین بھی اپنے علاقوں میں دوبارہ لوٹ رہے ہیں، جبکہ شام سمیت دنیا بھر میں موجود شامی شہری اسد رجیم دور کے سرخ سیاہ اور سفید رنگ کے شامی جھنڈے کے بجائے باغیوں کے سبز سیاہ اور سفید جھنڈے کو لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ آج دمشق کی تاریخی مسجد امیہ میں بشار الاسد کے زوال کے بعد پہلی بار جمعے کی نماز ادا ہوئی، جس میں شام کے عبوری وزیر اعظم محمد البشیر سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسد رجیم کے خاتمے کا جشن منایا۔ اسی طرح باغیوں کے گڑھ حلب میں بھی کچھ اسی طرح کے مناظر دکھائی دیے، جبکہ اسد رجیم کے مضبوط علاقوں میں سے ایک سمجھے جانے والے لتاکیہ ریجن میں بھی لوگ باغیوں کی حمایت میں جشن مناتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر چھوٹے بڑے شامی شہروں سے بھی اسی طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں، جبکہ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے وہ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جب سے باغیوں نے شام کے مختلف شہروں اور قصبوں میں حملے کیے اور دارالحکومت دمشق کی طرف پیش قدمی کی ہے، تو اکثر بے گھر افراد ان کے پیچھے تھے۔ وہ سڑکیں اور شاہراہیں جہاں
दिन पहले तक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की नकलो हरकत होती थी। वहाँ पीर के दिन गाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं, क्योंकि हज़ारों शामी जो सालों से अपने ही मुल्क में बेघर हो गए थे, वो अब अपने घरों की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। वो गाड़ियों ट्रकों में सवार थे जिन पर उनका सामान लदा हुआ था। बहुत से शामी अब भी अपने मखसूस शहरों, कस्बों और मोहल्लों से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में बागी ग्रुप हैयत तहरीरुश शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा था कि लाखों बेघर शामियों का मुस्तकबिल इस कार्रवाई के आगाज़ की एक बड़ी वजह थी। जबकि शाम की हालिया अबूरी हुकूमत के निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने भी शामी मुहाजिरीन से अपने मुल्क वापस आने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि उनका सबसे पहला हदफ यह है कि बैरून मुल्क मौजूद लाखों शामी मुहाजिरीन को वापस लाएं। वाज़ेह रहे कि 2011 में खाना जंगी के आगाज़ के बाद से लाखों की तादाद में शामी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सकूत दमिश्क 13 साल तवील खाना जंगी के बाद हुआ है, जिसके दौरान लाखों शामी शहरी या तो मुल्क के अंदर बेघर होने पर मजबूर हुए या फिर वो अपनी ज़िंदगियों को दोबारा तामीर करने के लिए सरहदों के पार पनाह लेने पर मजबूर हुए। 2011 में जब बशार अल-असद के ख़िलाफ़ अवामी बगावतें शुरू हुईं तो शाम की आबादी तकरीबन 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख थी, लेकिन खाना जंगी के बाद के बरसों में तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हो गए, 10 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख अफराद अपने घरों से नकल बकानी करने पर मजबूर हो गए। 2024 तक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 74 लाख शामी ताहाल अपने मुल्क के अंदर ही बेघर हैं और तकरीबन 49 लाख अफराद हमसाया मुमालिक में पनाह गुज़ीन हैं, जबकि 13 लाख अफराद दीगर मुमालिक में आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर यूरोप में हैं। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे ज़्यादा पनाह गुज़ीन हमसाया मुमालिक तुर्की, लबनान, उर्दन और इराक़ में हैं। शाम में दहाइयों बाद असद रजीम ख़त्म हो चुका है और हैयत तहरीरुश शाम की क़यादत में बागियों ने मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया है, लेकिन जहां बागियों को मुल्क के तमाम अहम और बड़े शहरों का कंट्रोल हासिल है, वहीं मुल्क में अब भी कई दीगर क़ुव्वतें मौजूद हैं जिनकी वजह से शाम के हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। शाम के मशरक़ी इलाके अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द फोर्सेस के ज़ेर कब्ज़ा हैं, जबकि शुमाल मशरक़ में तुर्की की सरहद के करीब का इलाका तुर्की की हिमायत याफ्ता बागियों के ज़ेर कब्ज़ा है, जो शाम की इस नई बागी तहरीक का भी हिस्सा हैं। जबकि जनूब मगरिब में गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल के कब्ज़े में है और इसराइल वहाँ से बाआसानी दारुल हुकूमत दमिश्क तक रसाई हासिल कर सकता है। इसी तरह जनूब मशरिक़ में इराक़ी सरहद के साथ शाम में एक अमरीकी फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है, जबकि शाम में रूस के भी 2 फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनमें एक बहरी अड्डा है जो मेडिटेरेनियन सी के करीब सोवियत दौर में कायम हुआ था, जबकि इसके करीब ही एक रूसी फ़िज़ाई अड्डा भी मौजूद है, जहाँ से मुबैना तौर पर रूस ने बशार अल-असद को फ़रार करवाया था। इसी तरह बागी खुद भी कई ज़ेली ग्रुप्स में बटे हुए हैं। उनके दरमियान आपस में भी इख्तलाफात का खदशा है, क्योंकि माजी में खाना जंगी के दौरान इन ग्रुप्स की आपसी लड़ाइयाँ भी चलती रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।